بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان امیدوں سے بندہ ایک ضدی پرندہ ہے جو غائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔ علم انسان کی غیبی آنکھ ہے جس کے ذریعے وہ بہت کچھ دیکھ لیتا ہے۔ بھروسہ رکھو اللہ پر، وہی بہتر کرنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں ہے، خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ الحمدللہ، میرا تو واسطہ اس رب سے ہے جو مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم آزمائش کا دکھ بھول جاؤ گے۔ یا رب صبر عطا کر جس کے بعد کبھی حوصلہ نہ ٹوٹے۔ انشاءاللہ ایک دن آپ کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جس کے لیے آج آپ دعا کر رہے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اذان اور بارش کے دوران مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ کسی کو اچھے عمل سے خوشی دینا 1000 سجدے کرنے سے بہتر ہے۔ فرمان الہی ہے، عدل کرو، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ دل کا سکون لینا ہے تو دل بنانے والے سے رابطہ قائم کرو۔ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہی دوسروں کا درد چنتے ہیں، یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں۔ لوگ آپ کے آنسو، دکھ اور اداسی پر اتنا دھیان نہیں دیتے جتنا اپنی غلطیوں پر دیتے ہیں۔ تعلق فرصت کا نہیں بلکہ توجہ کا محتاج ہوتا ہے۔ باصلاحیت انسان کبھی حسد نہیں کرتا۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ ایمان کی نعمت کے بعد عزت، تندرستی اور رزق سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ کریم زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں عزت، صحت اور رزق میں وسعتیں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ وہ لمحہ بہت ہی بھاری ہوتا ہے جب ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے دل کے خلاف فیصلہ دے کر اپنے صبر کا امتحان لیتے ہیں۔ زندگی میں ہر گزرتا پل کچھ سبق دیتا ہے، کچھ چھین لیتا ہے اور کچھ دیتا ہے۔ خوش قسمت وہ نہیں ہوتا جو صرف پاتا ہے، اصل میں خوش قسمت وہ ہے جو وقت سے سیکھتا ہے۔ زندگی کی سختیوں کے درمیان وہ لمحہ حسین ہے جس میں محبت کا جواب محبت سے ملے۔ دوسروں کی ضرورتوں کا تم سے وابستہ ہونا اللہ کا تم پہ خاص فضل ہے، لہٰذا کثرت سے صدقہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا انشاءاللہ۔ اے اللہ، جو چیز میرے مقدر میں نہیں ہے اس میں مجھے مبتلا نہ کر، اور جو چیز میرے مقدر میں ہے اسے میرے لیے بہتر اور آسان فرما، آمین۔ حضرت علی کا قول ہے، انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو دیکھ کر نکلے۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں یہ وسوسے دلائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، اور میں تو اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا، مجھے امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہ رہوں گا۔ اے رب کائنات، دل کو شفا دے، سکون دے، اطمینان دے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین یا رب العالمین۔ ہمارے بڑوں کی دعائیں ہمارے گرد پہرا دیتی ہے۔ دور بیٹا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ نیت کی حد تک
بھلا چاہنے میں ہمارا جاتا تو کچھ نہیں، لیکن مکافات عمل کی صورت میں یہ بہت کچھ دے جاتا ہے۔ رب سے اس فیصلوں کی تبدیلی کی دعا نہ مانگے، بلکہ دعا مانگے کہ وہ آپ کا دل اپنے فیصلوں کے تابع کر دے۔ اللہ سے مانگو تو بے حساب مانگو، کیونکہ ایک اللہ ہی ہے جو واپسی کا تقاضا نہیں کرتا۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی بڑی پریشانیوں کو کھا جاتی ہے۔ کسی کا اچھا سوچنا بھی نیکی ہے، یہ نیکی بھی کر لیا کرے۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اللہ کا ذکر مایوس دلوں کو روشنی بخشتا ہے۔